ایک ہفتے کے بعد آئیں گے. اچھا صدر صاحب کو کر دیے تھے فون. صدر صاحب سے بات ہو گئی, فون کیے تھے ان کو. صدر صاحب کو بول دو نا ایک بار, لمبی چھٹی کے بعد جلدی سے جلدی ہو جائے, ایک بار بات کر لو صدر صاحب سے بات کر لو. ٹھیک ہے, کام ضروری ہے, کر دیں صدر صاحب کو, کر دو کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. اور اگر تقسیم ہند سے پہلے کے علاقے کو پیش نظر رکھا جائے تب اس کرۂ ارض کے اوپر سب سے زیادہ تعداد جو پائی جاتی ہے, ویسے ایک ملک کے اندر ہم جو رہ ہیں, ملت اسلامیہ بے آسرا جو محسوس ہوتی ہے, اس میں اگر ہم خود ہماری اپنی قریبی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں, مثلاً ہمارے آزادی کو عنوان بنا کر دیکھیں تو جو چیز ہمارے سامنے بہت ابھر کر آئے گی وہ صحافت ہے. ہمارے قیادت کی منزلوں کو طے کیا ہے, لیکن یہ المیہ ہے کہ وہ دور جو ابھی ہمارے سامنے سے گزر گیا, آج اگر ہم اپنے اس دور کی نظر ڈالیں جس میں ہم اب بس رہے ہیں, تو جو چیز بہت بڑی خلا جیسی محسوس ہوتی ہے, وہ سوال سے اگر میں غور کرتا ہوں تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے صحافت کے ساتھ ساتھ دیانت تھی, اور صحافت کو ایک امانت سمجھا جاتا تھا, اور اس ذریعے سے ملت کی خدمت کو عنوان بنایا جاتا ہے. لیکن آج یہی صحافت نہ صرف اردو میں بلکہ اور جگہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ کمائی کا ذریعہ یا کسی گروپ کی خدمت یا پھر کوئی مناصب کی خواہش یا اپنی کوئی ایک سلطنت جو محسوس کرتے ہیں اس کے قیام کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. بلکہ اگر آپ اس کو گئے گزرے انداز میں اگر کریں تو یہ پیسے کمائی بلکہ بلیک میلنگ تک جو ہے آج مختلف زبانوں میں چیز پہنچ چکی ہے. ایک طرف وہ عروج تھا جس کے ذریعے سے اس ملک نے, اس ملت نے, اس کی قوم نے جو ہے آزادی جیسی چیز کو حاصل کیا, اور آج یہ دور ہے کہ آج ملت قیادت کو ترس رہی ہے. اور پھر ایک مرتبہ اگر اس کو وہ نشاط ثانیہ کی طرف لے جانا ہے تو اس ملت کے اندر اگر وہ بے باک قیادت, وہ جری قیادت, وہ امانت دار قیادت اگر سامنے آئے تو اس بات کا احساس زندہ ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ پھر اور کہیں روشنی ہمیں نظر آئے گی. ہر اعتبار سے یہاں صحافت نے, چاہے وہ اخبارات کا معیار ہو, صحافت کا معیار ہو, جریدوں کا معیار ہو, یا پھر کسی عنوان کے اوپر کوئی رہبری ہو, تو ان تمام حیثیتوں میں دکن حیدرآباد اپنا ایک مقام رکھتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں وہ جرأت, وہ بے باکی, وہ حق گوئی اور وہ کچھ اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھے بغیر خدمت کا جذبہ جو آج خال خال کہیں محسوس ہوتا ہے, اس میں کہیں اگر کوئی چیز باقی پائی جاتی ہے اور تو وہ مجھے اثر معین, ان کی فطرت, ان کی سوچ, ان کی سمجھ, ان کا قلم اور ان کی تحریر,
یہ چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ ساتھ مجاہد ہاشمی صاحب کا بھی جو سفر رہا اس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے. مجاہد ہاشمی صاحب یہاں پر مولانا تشریف لانے والے ہیں. اس سلسلے میں یہاں آپ لوگوں کی طرح میں بھی آیا سننے کے لیے، لیکن ہمارے اجاز بھائی اللہ رحم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اطہر بھائی کا وہ قلم ہے جو ہم لوگوں کی، ہم نوجوانوں کی 2006 سے تحفظ اوقاف کے لیے جو مہم اٹھی، بالخصوص مسجد کروڑگری کے لیے، کولی مسجد کے لیے، اس میں جہدکاروں کے جو بھی اسٹرگل رہا ہے، انہوں نے اپنے قلم سے آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام واقعات پیش کیے. آج وقت کی تحریک جو اللہ کے فضل سے سیاست اور منصف رہنما کے ذریعے سے عوام کے سامنے آئی، اس میں اطہر معین صاحب کا قلم بہت ہی اللہ کے فضل سے بے باکانہ طریقے سے، کسی سے خوف کھائے بغیر، انہوں نے الحمدللہ کئی مرتبہ ان کو جان کی دھمکیاں بھی ملی. مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کو بھی کئی مرتبہ ان کے تعلق سے یہ بات علم میں لائی گئی کہ آپ اپنے اطہر معین کو بچا لو، لیکن اللہ کے فضل سے جب بھی ان کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنی احتیاط کرو، تو اللہ کے فضل سے انہوں نے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ظالم طاقتوں کے سامنے سینہ سپر رہے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الحمدللہ مسلمانوں کے لیے بے باک ایک اخبار آ رہا ہے جو ہفت روزہ ہے. ہم تمام کی یہی کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اخبار کو تمام مسلمانوں کے لیے پہنچائے، مسلمانوں تک پہنچائے. اور اطہر بھائی کے جو قلم کی طاقت ہے، البلاد چونکہ کہیں وہ جب جہاں سے ہٹے ہیں تو ان کے قلم پہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پابندی لگ رہی تھی. وہ قلم کو بیچنا نہیں چاہتے اور قلم بکنا نہیں چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اطہر بھائی کا یہ سفر جو قلمی جہاد کا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب عبدالقدیر صاحب کو، جو انگلش کے روزنامہ وشواس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں. جناب عبدالقدیر صاحب. اور معزز سامعین، آج کے اس موقع پر میلاد کی اشاعت پر شمسی صاحب نے مجھے مدعو کیا اور میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں کیونکہ مجھ سے پیشرو مقلدین نے بہت کچھ صحافت میں کہہ چکے ہیں. میں صرف اتنا ہی بتاتا چلوں کہ میدان صحافت کا یہ نوجوان مجاہد اپنے قلم سے باطل کے ایوانوں میں جو تہلکہ مچاتا رہا اور سرمایہ داروں نے اس پر روک لگانے کی جو کوششیں کی، تو اس نے اپنے قلم کو موڑنے سے زیادہ بہتر سمجھا کہ ایک نئے سفر کا آغاز کروں. نو ڈاؤٹ یہ سفر جو ہے بہت طویل رہا. بہت کوششوں کے بعد البلاد جو ہے کا ہجرا ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے. اطہر معین کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب کہ نظام آباد سے حیدرآباد آئے اور اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا. اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام میں اور یہ سرمایہ داروں کے پاس یہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو لے کر چل سکتا ہے، لیکن انہوں نے منوا لیا کہ یہ اپنے قلم کو اپنی مرضی ہی سے استعمال کیا، نہ کہ کسی طاقت سے اپنے قلم کو موڑا. اطہر معین نے البلاد کے اجرا سے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے آدمی کو
اپنی جدوجہد کرتے ہوئے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے قربان کیا۔ اطہر معین کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، حیدرآباد کے استاد صحافت مرحوم پروفیسر عبدالرحیم نے ایک بات کہا کرتے تھے، بیویئر آف اے مین ہو ڈونٹ ہیو اینی ایمبیشن۔ تو اطہر معین میں وہ تمام تر خوبیاں ہیں کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کو کہیں پیش نظر نہیں رکھتا۔ تو ایسے آدمی سے خوف کھانا پڑتا ہے جس کے پاس کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد تو صرف حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا۔ ابھی میرے پیشر مقررین نے علامہ اقبال کے جو ہے کچھ اشعار سنائے، اور اطہر معین کے لیے میں صرف ایک شعر کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ذہن سے نکل گیا کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں۔ اطہر معین قابل مبارکباد ہیں، اور اطہر معین کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے، اخبار دراصل ایک فرد واحد کا سفر نہیں ہوتا، اخبار کو جنون کی طرح ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اطہر معین کے پاس وہ ٹیم میسر ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس بیڑے کو پار کرنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔ کی بات شروع کر دی جاتی ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا چونکہ تشریف لا چکے ہیں، رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ہفتہ روزہ البلاد کی جانب سے میں حضرت مولانا سلمان حسنی الندوی صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ مجھے اس کی بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ حیدرآباد کی سرزمین سے صحافت کے افق پر ایک نیا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ البلاد کے نام سے ہفتہ واری مجلے کا اجرا عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ صداقت اور امانت اور شجاعت کی ضرورت ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ عرصے سے صحافت کسی نہ کسی کی گروی ہوتی ہے۔ صحافت کو طاقت والوں نے، پیسے والوں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ صحافت اب ایک باندی کے طور پر کام کرتی ہے۔ صحافت ایک خادمہ بن گئی ہے۔ صحافت خریدی جاتی ہے، صحافت بیچی جاتی ہے، صحافت کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ ایک ایسے دور میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ بے باک صحافت وجود میں آئے۔ اس کی شدید ضرورت ہے کہ صداقت شعار صحافت کا سورج افق پر طلوع ہو۔ آج صحافت کے حلقے سے خبر سازی کا کام ہو رہا ہے اور منفی ذہن سازی کا کام ہو رہا ہے۔ آج اخبارات کے صفحات کا بڑا حصہ اس زندگی کی نمائندگی کی جاتی ہے جو نوجوانوں کے لیے تباہ کن ہے۔
نوجوانوں کی اخلاقیات کو تباہ کرنے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ نمایاں کیے جاتے ہیں. کسی اولیاء تصویر کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے. شاہ سرخیاں بھی جو ہوتی ہیں تو وہ ہلاکتوں اور تباہیوں اور جرائم کے تذکروں سے معمور ہوتی ہیں. زیادہ تر خبریں بھی ایسی خطرناک اور ہولناک دی جاتی ہے کہ جن سے ذہن کو بھی چوٹ لگے اور دل بھی انسان پکڑ کر رہ جائے اور مایوسی کے بادل چھا جائیں یا منفی جذبات پیدا ہوں یا غلط ترجمانی کی جائے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس موضوع پر صحافت کے قلمکار قلم اٹھاتے ہیں یقیناً ان میں مستثنیات بھی ہیں. سب کے بارے میں ایک ہی بات نہیں کہی جا سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر جو لابیاں صحافتی اداروں پر غالب ہیں اور پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا دونوں پر جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور جن کی ماتحتی میں اور نگرانی میں اور بالادستی میں بہت سے قلمکار ملازمین کی حیثیت سے اس میں اپنی ذہانتوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ صحافت اگر بین الاقوامی صورتحال کو پیش کرتی ہے تو اس کو ملت اسلامیہ کے خلاف پیش کرتی ہے. صحافت کے قلمکار اگر گفتگو دینی تعلیم کی یا مدارس کی کرتے ہیں تو اس کے منفی پہلو کو ہی نمایاں کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں, پورا زور اس پر لگاتے ہیں. صحافت اگر حقوق نسواں کی بات کرتی ہے تو پھر عورتوں کو مظلوم بنا کر چھوڑا جاتا ہے اور ان پر سارے تیر و نشتر چلائے جاتے ہیں اور ان کی اصل خصوصیت اور ان کا تشخص سے جدا کر دیا جاتا ہے. صحافت حقوق اطفال کی بات کرتی ہے تو پھر اطفال اصل اقدار سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی بکریوں یا بھیڑوں کے پاڑے کے بچے ہیں جن کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن موضوعات کو صحافت اٹھاتی ہے ان موضوعات کے ان پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے جو ملت کے خلاف ہوتے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ان کی تصویر ایسی سامنے آتی ہے جس سے ملت بدنام ہوتی ہے. بات اگر مثلا آج کل کے چلتے ہوئے دہشت گردی کے موضوع پر کی جاتی ہے اور جس سے صفحات کے صفحات بھرے رہتے ہیں اور رپورٹیں جن کی پیش کی جاتی ہیں تو الزام ان پر لگتا ہے جو مظلوم ہیں, ستم رسیدہ ہیں, اقلیت میں ہیں, کمزور ہیں, بے گناہ ہیں, بے حیثیت ہیں. ان پر الزامات تھوپے جاتے ہیں اور دنیا کی بڑی لابیاں اور بڑی طاقتیں جن کے جرائم سے دنیا کرا رہی اور سسک رہی ہے ان کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گویا وہی محافظ ہیں, تہذیب کے وہی محافظ ہیں اور انسانیت کے حقوق کے وہی ذمہ دار ہیں. یہ ایک ایسا خطرناک قسم کا جھوٹ ہے اور ایک ایسی شیطنت کی صورتحال ہے کہ جس سے مقابلہ آج بن نہیں پا رہا ہے, اس لیے کہ جنہیں مقابلہ کرنا ہے ان کے پاس صحافت نہیں, ان کے پاس چینلز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ اسباب و وسائل نہیں ہیں جن سے ابلاغ کا کام کیا جائے. انفارمیشن کی ٹیکنالوجی پر وہ غالب نہیں ہیں. صاف ستھرے لوگ, صاف ذہن کے لوگ, سچے لوگ, امانت دار لوگ کنارہ کش ہو گئے ہیں. وہ اپنے عافیت کی گوشوں میں ہیں یا کسی مسجد یا مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس قلم نہیں ہے, اگر قلم ہے تو پھر وہ اپنے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے, اس کے پاس وہ اسباب و وسائل نہیں ہے جن وسائل کے ساتھ وہ آج کی موجودہ باطل پرستانہ, حاکم پرستانہ, شیطان پرستانہ صحافت کا مقابلہ کر سکے. یک طرفہ جنگ کی جا رہی ہے, یک طرفہ حملہ ہو رہا ہے, یک طرفہ الزام تراشی کی جا رہی ہے, یک طرفہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقتیں مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جدھر سے حملے ہو رہے ہیں ہم ادھر سے رخ موڑ کر اپنی ساری توجہ ایک چھوٹے سے ایسے حلقے کی طرف مرکوز کر دیتے ہیں
جو حلقہ اس مسئلے میں کسی حیثیت سے داخلی نہیں ہے یا زیادہ سے زیادہ صرف متاثرین کا ایک چھوٹا سا حلقہ ہے، مدرسے سے ایک مجلہ نکلتا ہے یا چھوٹا موٹا سا کوئی جریدہ نکلتا ہے، اس کا خطاب چند سینکڑوں میں یا چند ہزاروں میں محدود ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے سے متعلق ہیں، دیندار ہیں، دین کے قدردان ہیں، سچی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اس حلقے تک جو بات پہنچتی ہے آپ جواب دیتے ہیں امریکہ کا، یورپ کا، آپ جواب دیتے ہیں ظالم حکمرانوں کا، غلط طاقتوں کا، آپ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں سیریا کی، عراق کی، یمن کی، لیبیا کی، تو جن کے سامنے کرتے ہیں وہ ایکٹر ہیں نا، فیکٹر ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تو بے بس ہیں، تماشا بین ہیں یا غمگین ہیں، محزون ہیں، اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے زیادہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو جدھر سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں، گولیاں تو ادھر جانی چاہیے، جدھر سے حملہ ہو رہا ہے ہم جنگ ادھر کرنی چاہیے، یہ صورتحال بن نہیں پا رہی ہے۔ زیادہ تر انگلش میڈیا اور ہندی میڈیا یا مقامی طور پر گجراتی میڈیا اور ملیالم کا میڈیا اور کنڑ میڈیا، مختلف صوبوں کی زبانوں کے میڈیا یا عالمی زبان انگلش یا ملک کی زبان ہندی، یہ وہ میدان ہے صحافت کے اور انفارمیشن کے اور ابلاغ کے کہ جہاں سے تیر و نشتر کا عمل کیا جا رہا ہے، جہاں سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں، جہاں سے پے بپے حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں کچوکے نہ لگائے جاتے ہو، چاقو نہ مارا جاتا ہو، تلوار کو نہ آزمایا جاتا ہو، گولیاں نہ چلائی جاتی ہو، فکر کو درہم برہم نہ کیا جاتا ہو، اور انسانیت پر تابڑ توڑ حملے نہ ہوتے، کوئی دن نہیں جاتا۔ نہ حیا باقی، نہ شرم باقی، نہ اقدار باقی، نہ انسانیت باقی، نہ عورتوں کی عزت باقی، نہ بزرگوں کا احترام باقی۔ ایک عجیب صورتحال ہے، لگتا ہے جنگل ہے، جنگل بھی 1000 درجے بہتر ہے اس آبادی سے کہ جس آبادی میں ایک دوسرے پر چڑھا چلا جا رہا ہے اور تابڑ توڑ حملے بے گناہوں پر کیے جا رہے ہیں، جہاں صورتحال یہ ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا لے جائیں، گرفتار کر لیں، جیلوں میں ڈال دیں، ٹارچر کریں، اور اخبار کے نمائندے اور ٹی وی چینلز کے رپورٹرز اس کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ جو پولیس جھوٹ بولے، جو غلط رپورٹیں تیار کرے اور ٹارچر کے ذریعے سے دستخطیں کروا کر جو کچھ پیش کیا جائے اس کو لینے کے لیے، اس کو اپنے منہ میں چبانے کے لیے، اس کی جگالی کرنے کے لیے صحافی تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کہاں چلی گئی صداقت، کہاں گئی امانت، کہاں گئی شجاعت؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ پھر ایسے قلمکار حضرات کو چاہیے کہ کہیں پر گوشہ گیر ہو جائیں اور اپنی عقلوں پر اور اپنے قلموں پر ماتم کریں کہ یہ قلم جن کی قسم خداوند قدوس نے کھائی ان کی کیا گد بنائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا والقلم وما یسطرون، خدا قلم کی قسم اور اس کی کہ جو وہ لکھ رہے ہیں۔ ظاہر کہ فرشتوں کی تحریر کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی تحریر کا بھی تذکرہ ہے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقائق قرآنی لکھوا رہے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ لوح الہی کی حفاظت کریں، وہ بھی لکھنے والے اور عالم بالا کے لکھنے والے جو سچائی اور صداقتیں لکھ رہے تھے عالمی انقلاب کے لیے، جو ایک کتاب کو دستاویز کے طور پر تیار کرنے کے کام میں لگے ہوئے تھے، ان کے کام کی قسم کھائی گئی۔ والقلم وما یسطرون، اور یہی وہ قلم ہے جس سے اسلامی تحریک کا آغاز کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو دور آنے والا ہے ایسے ہوں گے کہ وہ ٹیپ ریکارڈ پہ لکھیں گے اور سی ڈی پہ لکھیں گے اور موبائل پہ لکھیں گے، ہواؤں میں لکھیں گے، ایتھر پہ لکھیں گے، یہ سارے قلم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ان سب کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وہ قلم جو تعلیم کے لیے تھا، جو تربیت کے لیے، یمن اور لیبیا کے حالات بڑی حد تک صحیح شکل میں معلوم ہوتے تھے،
لیکن دنیا کے مجرموں نے، سفاہوں نے، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کا قتل عام کیا اور جنہوں نے عمارتوں کو، چھتوں کو، دیواروں کو بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر گرایا، ان کی قبر بنا دی، چتھڑے اڑا دیے، مسجدوں پر بمباری کی، اسپتالوں پر بمباری کی. جو واقعہ یہ ہے کہ جنگی مجرم ہیں، بلکہ ایسے مجرم ہیں جن کے لیے لغت میں الفاظ نہیں رہ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ لغت میں جتنے بھی الفاظ برائیوں کے، خباثتوں کے، شیطنتوں کے ہوں، سارے جمع کر لیجئے تو ان کی خباثتوں کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں. یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو میڈیا پر غالب آ گئے ہیں اور عالمی میڈیا پر غالب آ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ اسی طرح ہو سکتا تھا. لیکن 1 سال سے میں خاص طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ویب سائٹ بند کر دی گئی ہیں. یہ اتنی خطرناک لابیاں ہیں کہ ان کا آرڈر ہوتا ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ان کے ذمہ داروں پر. ان کے ساتھ بھی یہ اسی طرح جعل سازی و کھلواڑ کر کے پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ خبریں نہیں دی جائیں گی، فلاں فلاں ویب سائٹ بند کر دی جائیں گی، اور جب بھی ان کو کوئی کھولے گا تو تنبیہ کر دی جائے گی، اسے ڈرا دیا جائے گا، ہولا دیا جائے گا کہ اگر اس میدان میں داخل ہوئے تو تمہاری خیریت نہیں. نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے شیطانی محافظین اور پاسبان کھڑے رہتے ہیں، ان کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو دہشت زدہ کر دو، ڈرا دو، خوف پیدا کر دو، سہما دو کہ لوگ اپنے گھر میں بھی حق کی بات کرتے ہوئے کانپتے رہیں. یہی وہ سیریا ہے. حافظ الاسد کے دور سے بشار الاسد کے دور تک صورتحال یہ تھی. میں بھی کئی مرتبہ وہاں جا چکا ہوں، حافظ الاسد کے دور میں، بشار کے دور میں جا چکا ہوں. یہ صورتحال تھی کہ گھر کے کمرے کی کوٹری میں شوہر بیوی سے سیاست پر بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا. سیاست کے موضوع پر، حکومت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے گھر کے اندر میاں بیوی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری بیوی جاسوسی کا کام کر دے، مخبری کر دے. اسے یہ خوف تھا. وہ دونوں ایک طرف اتنے قریب ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کی پوشاک بنے ہوئے ہیں، لیکن دلوں کے اندر خوف ہے، دہشت ڈال دی گئی. یہ صورتحال عراق کی بھی تھی، یہ صورتحال سیریا کی بھی تھی، اور اس صورتحال سے کتنے لوگ گزرے، ڈرے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے. تو جو دور تھا، ایک دور وہ تھا جو فرانسیسی سامراج کا تھا، ایک دور عراق میں برطانوی سامراج کا تھا. ظاہر ہے کہ لاکھوں انسانوں کو اسی طرح وہاں قتل عام ہوا جیسے ہندوستان میں برٹش سامراج کے نتیجے میں لاکھوں کا قتل عام ہوا. جس طرح یہاں انہوں نے کیا وہی وہاں کیا. وہ قاتل ہیں، جنگل کے بھیڑیے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. پوری تاریخ ان کی اسی سے ہے. رومن امپائر کی تاریخ صرف جنگلی درندوں کی تاریخ ہے، اور امریکہ کی تاریخ جو 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے ریڈ انڈینز کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر کے شروع ہوئی ہے. تاریخ کی کا جو پہلی اینٹ رکھی گئی ہے امریکہ کی اور یورپ کی، وہ اینٹ ہی قتل کے خون سے رنگین ہے. یہ تاریخ ہے. اس لیے ان سے توقع کوئی اگر کرتا ہے، کوئی احمق اور بے وقوف یہ توقع کرتا ہے کہ امریکہ سے تہذیب ملے گی، امریکہ سے صحیح علم ملے گا، یقیناً وہ علم ملے گا جو آپ کو بنیا بنائے گا، تاجر بنائے گا، پیسے لوٹنے کی مشینیں تیار کروائے گا. لیکن تہذیب اور اقدار آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس قدر احمقانہ رویہ اختیار کرے کہ ان سے توقع کرے جنہوں نے لاکھوں ریڈ انڈینز کو، جن کو واقعہ ہے کہ سمجھنے میں بھی ان کو رہنمائی صحیح نہیں ملی، ان کو ریڈ انڈینز کہہ دیا جن کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو وہاں کی اصل آبادی کے لوگ تھے. جیسے یہاں اس ملک میں آرین قوموں نے داخل ہو کر دراوڑین نسلوں کا قتل عام کیا اور ڈھکیل کے آپ کے حیدرآباد سے لے کر سری لنکا تک ان کو پہنچا دیا. جیسے یہاں انہوں نے قتل عام کیا ویسے وہاں قتل عام کیا. یہ ان کی سرشت ہے، یہ ان کی طبیعت ہے، یہ ان کی نہاد ہے، یہ ان کی پہلی اینٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر ان سے توقع رکھتا ہے تو وہ جال سازی کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے. یہ وہ صورتحال ہے. اسی صورتحال کے تجربے آزمائے جا رہے ہیں آج شرق اوسط میں، اور لہو لہان ہے ملک. ابھی فلوجہ کا
حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں وہاں قتل عام ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک شہر میں ایک گاؤں میں جس طرح قتل عام کیا گیا ہے، ایک تو قتل عام یہ کہ گردن کاٹ دیجئے، 1000 درجے رحمت ہے کہ گردن کاٹیے جیسے بکرے کی کاٹتے ہیں اور جلدی چھٹی دے دیجئے، وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو جائے، خون اس کا بہہ جائے. لیکن اس پر پورے مکانوں کو، کئی منزلہ مکانوں کو بموں سے گرا کر اس کو ملبے کے نیچے کی گردن نکلی ہے، کسی کا بھیجا پھٹا ہوا، کسی کا کلیجہ پھٹا ہوا، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، اور وہ اسی طرح کتنی مدت تک پڑے جان دے گا پتہ نہیں. یہ ہے وہ جرائم جو روس کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایجنٹ، خبیث شیطانی ایجنٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کی خبریں یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ کے نہ منصف پہ نظر آ رہی، نہ سیاست میں نظر آ رہی، نہ اعتماد میں نظر آ رہی، نہ سہارا میں نظر آ رہی، نہ انقلاب میں نظر آ رہی. وہ جو کچھ مضمون دے دیتے ہیں کسی دل جلے کا، اس میں کچھ آ جائے سو آ جائے، لیکن سرخیاں، خبریں، رپورٹیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں، 100% غلط ہیں. اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ غلط ہے، اس لیے کہ جن خبر ساز اداروں سے ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے یہ معلومات لی جا رہی ہیں، وہ جانساز ادارے ہیں، وہ عالمی مجرم ادارے ہیں. ان کی خبروں کو بنا کر اور تراش کر اور کسی نہ کسی شکل میں پیش کر کے ہمیں یہ غذا صبح فراہم کی جاتی ہے. ہمارے محلوں میں صبح زہر تقسیم ہوتا ہے، ہمارے محلوں میں صبح وہ کیچڑ تقسیم کیا جاتا ہے جس کو کھا کر لوگ چائے پیتے ہیں. پہلے اس سے ناشتہ کرتے ہیں، زہر کا ناشتہ کرتے ہیں، اور ان کو اس کی فرصت نہیں کہ وہ صحیح جو مراجع ہیں، جو صحیح مراکز ہیں، وہاں سے معلومات حاصل کریں. اس کی فرصت نہیں. میں نے اچھے دانشوروں اور علماء سے پوچھا کہ آپ کو یہ خبر کہاں سے معلوم ہوئی؟ ان کا مثلا ٹائمز آف انڈیا سے، انقلاب سے. میں نے کہا کہ صاحب آپ کو یہ اطمینان ہے کہ وہاں سے آپ کو صحیح خبر ملے گی؟ آپ جس شخص کے بارے میں یا جس تنظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس تنظیم سے براہ راست خبر آپ نے حاصل کی؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر کسی ہائی کورٹ یا سول کورٹ میں جائے یا اسلامی دارالقضاء میں آئے تو پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین کو حاضر کیا جائے. اگر فریقین حاضر نہیں ہے تو کیس کا سننا درست نہیں. دونوں فریق کی بات ہونی چاہیے اور وہ اپنی بات خود کہیں، تب جا کر کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلے کی طرف قدم بڑھائے. ایک فریق کی بات سن کر اگر کوئی جج فیصلہ کرتا ہے تو وہ ظالم مجرم جج ہے، اس لیے کہ یہ حق ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان قاضیوں کو یہ آرڈر بھیجا تھا کہ کبھی بھی کسی کیس میں ایک فریق کی بات سن کر کوئی فیصلہ نہ صادر کیا جائے، دونوں فریقوں کی بات سنی جائے پوری تفصیل کے ساتھ، پھر کوئی فیصلہ. آج ایک فریق کی بات سنی جا رہی جو مار رہا ہے، صبح شام قتل کر رہا ہے، عمارتیں گرا رہا ہے، اوپر سے بمباری کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. اسی فریق کی بات صرف سنی جا رہی جو مظلوم ہے، جو ستم رسیدہ ہے، جو شہید ہے، اس کے جو بھائی ہیں، بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، وہ نہیں ہے. اس سے بیانات نہیں لیے جا رہے ہیں کہ تم بتاؤ. اصول یہ تھا کہ صحافیوں کے وفود سیریا جاتے، عراق جاتے، اور جو شہید کیے گئے ان کے بھائی بندوں سے، ان کی ماں سے، باپ سے، ان کے رشتہ داروں سے پوچھتے کہ آپ بتائیے کہ کیا گزر رہی، تب جا کر سچائی سامنے آتی. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے جو ذرائع ہیں ان کو تلاش کیا جاتا ہے. اسی مشن کا علم اٹھایا ہے. ہم اسی امید میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ایک ایسا مجلہ، اگرچہ وہ ہفتے واری ہے، امید ہے کہ چند ہفتوں کے بعد وہ روزنامہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا ذریعہ بنا دے گا خبروں کا، تجزیوں کا، رپورٹوں کا، مضامین کا، جس سے صحیح ذہن سازی ہوگی اور صحیح خبریں لوگوں تک پہنچیں گی. لیکن اگرچہ ڈر ہمیں یہ ہے کہ جس طرح الجزیرہ عالم عربی میں صحیح خبروں کو پہنچانے کا کچھ کام کرتا ہے، تو اس پر عراق میں راکٹ مارا گیا، افغانستان میں حملہ کیا گیا، اس پر سوڈان میں حملہ کیا گیا، اس پر مصر میں پابندی لگائی گئی، اور سنا جا رہا ہے کہ خلیجی ملکوں میں بھی اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اکیلا سچ بول رہا ہے. اس کے سچ کے جرم میں اور اس کی جرأت کے جرم میں اس پر عربوں کے منافقین اور اسی کے ساتھ ساتھ عالم مغرب کے
جو ظالم ہے ستمگر ہے وہ سب کے سب پابندی سچ پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں. ڈر ہے کہ کہیں البلاد کو بھی لوگ یرغمال بنانے کی کوشش نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر بھی تیر چلنے لگیں. تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, پہلے سے زرہ پہن لیجئے, سر پر خود لگا لیجئے, میدان جنگ میں اترنا ہے. نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ کے 13 سال پر مدینہ منورہ کے اوس و خزرج کے جن ساتھیوں سے منی کے کنارے عقبہ پر بیٹھ کے بات کر رہے تھے, ان سے یہ کہہ رہے تھے معلوم بھی ہے میں تمہارے یہاں آؤں گا, ہجرت کروں گا, تم میری مدد کرو. آج تو میری حیدرآباد حاضری اسی مقصد کی خاطر ہوئی کہ البلاد کے نام سے جو ہفتے واری پرچہ نکالا گیا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ہے, اس پرچے کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے, پہلا پروگرام منعقد ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سچی صحافت کا امین ہوگا, اور جو اس وقت صحافت موجود ہے جس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جنہوں نے صحافت کی سچائی کو صحافت سے دور کر دیا ہے. یہ پرچہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ پوری سچائی کے ساتھ, امانت و دیانتداری کے ساتھ خبریں بھی دی جائیں اور تجزیے بھی ہوں, رپورٹیں پیش کی جائیں. تو اس اعتبار سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا جریدہ ہے, اس کی قدر ہونی چاہیے, اور وہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی اور یہ پرچہ نکال رہے ہیں. ایسی صورتحال میں آج اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. ضرورت پرنٹ میڈیا کی بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کی بھی ہے. اس میں بھی جو کام کیا جا سکے ہونا چاہیے, کیونکہ جو خبریں دی جا رہی ہیں وہ سچائی کو منتقل نہیں کرتی, ان میں بہت سے جھول بھی ہے, غلط بیانیاں ہیں. نظر آتا ہے کہ جا بجا جعل سازی سے کام لیا گیا ہے. اب اسے اگر خبر سازی کہیں تو ہلکی بات ہوگی, ورنہ وہ جعل سازی ہے فی الحقیقت, جس نے ذہنوں کو مسموم کر کے رکھ دیا ہے, اور جس کی وجہ سے صحیح معلومات لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہیں, وہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو اس سے لوگوں کو بہرحال نکالنا ضروری ہے, اور وہ کام پرنٹ میڈیا سے بھی ہوگا, اس سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا سے ہوگا, اس کا بھی استعمال ہونا چاہیے.